رضاك يا أنت الرحيم يا هبني عطاك يا أنت الكريم ومنك العطاء يا أنت العظيم يا فيك الرجاء يا أنت الحليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، ریاض الصالحین کے مختلف ابواب کا خلاصہ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو 7ویں صدی ہجری کے بہت بڑے عالم دین اور مشہور محدث ہیں، جن کی حدیث پر مختلف کتابیں ہیں، انہوں نے ذخیرہ حدیث سے یہ مجموعہ تیار کیا ہے جو آپ کی خدمت میں ترتیب کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے. اپنے ایمان اور عقائد کو مضبوط کرنے، اپنے اعمال کو سنت کے مطابق سنوارنے اور بنانے اور اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے یہ کتاب بہت ہی زیادہ مفید اور مؤثر ہے. اس کا مطالعہ کریں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ہم اس سے پہلے تقوی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ تقوی ایک ایسی صفت ہے جس کا قرآن کریم میں کثرت کے ساتھ ذکر کیا گیا. کامیاب آدمی وہی ہے جو متقی ہوگا. آخرت کی نعمتیں متقی لوگوں ہی کے لیے ہیں. ان للمتقین مفازا. وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو تقوی کی صفت کو اپنائیں گے. تقوی اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کا نام ہے. اللہ نے جو کچھ کہا ہے اس پر آدمی عمل کرے اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے باز آئے. اسی کو تقوی کہتے ہیں. وہی آدمی متقی ہے. اس کے لیے قلب و دماغ کی دنیا کو بنانا اور سنوارنا ہوگا. جس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بس جائے وہی آدمی متقی ہے. اس کے لیے بناوٹی انداز کی ضرورت نہیں ہے، تصنع اور تکلف کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے دل و دماغ کو آمادہ کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے لیے قرآن کریم میں جو حکم دیا گیا سورہ آل عمران آیت 102 کہ تم اللہ کا ایسے تقوی اختیار کرو جیسے کہ اس کا حق بنتا ہے. سورہ احزاب آیت 70 اور 71 کہ اے ایمان والو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچی صاف ستھری بات کرو، اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو. اور جو آدمی متقیانہ زندگی بسر کرے گا اس کا فائدہ کیا بتایا گیا؟ سورہ طلاق آیت 2، 3 وغیرہ میں جو بات بتائی گئی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اگر کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضائع ہونے نہیں دے گا، بلکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ مختلف دروازے کھول دے گا اور اس کے لیے روزی کا ایسے جگہوں سے انتظام کرے گا جو اس کے وہم اور گمان میں نہ آتی ہوں. یعنی آدمی سمجھتا ہے کہ میں متقیانہ زندگی گزاروں گا تو کون کام دے گا، کہاں سے نفع آئے گا، کہاں سے کماؤں گا. گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے اللہ کے قانون پر عمل کروں گا میں فقیر اور کنگال بن جاؤں گا. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کے راستے پر جو چلے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے انتظامات فرما دے گا، ان جگہوں سے دے گا جس کا وہ تصور تک نہیں کر سکتا. جیسے کہ بہت سے لوگوں کا اس سلسلے میں تجربہ ہے. اس لیے جو مختلف دعائیں بتائی گئیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے کچھ کا تذکرہ کیا ہے. جیسے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے اور یہ دعا ہمیں کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ یا اللہ میں ہدایت کی دعا مانگتا ہوں تجھ سے. دیکھیے کیسی بڑی بات ہے. کوئی آدمی کو یہ غلط فہمی نہ ہو میں پیدا تو مسلمان گھرانے میں ہوا، مجھے کیا ضرورت ہے دعا کرنے کی کہ اللہ مجھے راہ راست پر رکھ.
یا اللہ مجھے ہدایت کا راستہ نصیب فرما، میں پیدا ہی مسلمان گھرانے میں ہوا، یہ شیطانی ہتھ کنڈا ہے۔ یہ شیطان آپ کو دھوکے میں ڈال رہا ہے، چوکنا رہیے۔ شیطان دشمن ہے اور دشمن کا کام نقصان پہنچانا ہوتا ہے، اس لیے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان گھرانے میں ہو، متقی اور پرہیزگار کی اولاد ہو۔ شیطان تو ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس لیے یہ دعا بتائی گئی کہ یا اللہ مجھے ہدایت کے راستے پر قائم رکھ۔ قرآن مجید میں بھی تو ذکر کیا گیا نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے اندر کجی نہ پیدا کر، ٹیڑھا پن نہ آنے پائے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ راہ راست پر جو لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ شیطان بھٹکا دے، ہو سکتا ہے ان کو گمراہ کر دے۔ ہمارا آپ کا بھی تو تجربہ ہے نا، کتنے لوگ ایسے ہیں جو کل نمازی تھے آج نہیں پڑھتے، جو پچھلے سال تک بڑی متقیانہ زندگی گزارتے تھے اب وہ سب چیزیں چلی گئیں، بلکہ بعض اسلامی شاعر کا تک انہوں نے مذاق اڑایا۔ بعض لوگ ایسے تھے جو سنت پر عمل کرنے کے شیدائی تھے، جذبہ تھا ان کے اندر، اور پھر دھیرے دھیرے وہ جذبہ گھٹتا چلا گیا۔ جیسے جیسے وہ جذبہ گھٹتا گیا، سنت کی خلاف ورزی آتی گئی، اور اسی طریقے سے سنتوں کو وہ چھوڑتے چلے گئے۔ تو اس لیے یہاں یہ دعا بتائی گئی کہ آپ بار بار کہتے رہیں اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ یا اللہ میں ہدایت طلب کرتا ہوں، تقوی طلب کرتا ہوں، اور پاک صاف صحیح شفاف زندگی مانگتا ہوں، اور قناعت چاہتا ہوں میں۔ تقا یعنی متقیانہ زندگی، تقوی کی زندگی جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرمائے۔ متقیانہ زندگی کی مثال کیسے دی گئی؟ دنیا میں متقی آدمی ایسے رہے جیسے کوئی آدمی کسی جنگل میں خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتا ہے۔ کانٹے والی جھاڑیوں کے درمیان سے جب آدمی گزرے تو بڑا چوکنا رہتا ہے، اپنے دامن کو سمیٹ کر، کپڑوں کو سمیٹ کر احتیاط کے ساتھ جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پاؤں کہیں کانٹے میں پھنس جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کپڑا کہیں الجھ جائے، تو اس کے لیے چوکنا رہتا ہے۔ اسی طرح مومن متقی دنیا میں چوکنا رہتا ہے، حرام حلال جائز ناجائز تھوڑا تھوڑا تو فرق ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دامن الجھ جائے حرام چیزوں میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھسل جائے، غلط راستے پہ چل پڑے، تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے التقیٰ۔ پھر اس کے بعد ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم فرمائی جو انسان کے اندر بے نیازی پیدا کرے، جو انسان کے اندر غنا کی صفت پیدا کر دے۔ غنا یعنی قناعت۔ بعض اوقات آدمی کے پاس زیادہ دولت ہو تو ضروری نہیں کہ قناعت بھی ہو جائے، کہ جس کا دل مستغنی ہو۔ مطلب کیا ہے؟ کبھی ایسے بڑے بڑے مالدار بھی ہوتے ہیں جن کے اندر دنیا کی حرص اور لالچ غریبوں کے مقابلے میں زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کسی کے اندر غنا پیدا ہو جائے، یعنی قناعت کی کیفیت، بے نیازی کی کیفیت، جو کچھ اللہ نے دیا ہے الحمدللہ اسی میں راضی ہیں، اطمینان کی وہ زندگی گزار رہا ہے۔ کسی کی عمدہ گاڑی دیکھ کر اس کے اندر حسد نہیں پیدا ہوتا، کسی کی اونچی کوٹھی دیکھ کر اس کے اندر کوئی منفی قسم کے جذبات نہیں پیدا ہوتے، تو ایسا آدمی بڑا پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ اور اسی طرح سے پاک دامنی، عفت اور عصمت کی زندگی، تو یہ دعا دیکھنے میں بہت مختصر لگتی ہے، مگر اس کے اندر خیر کی ساری چیزیں پوچھ لی گئی ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث نقل کی گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، من حلف علی یمین ثم رأى اتقى اللہ منها فلیأت التقوی۔ یہ بھی دیکھیے کتنی اہم بات بتائی گئی کہ تقوی کی علامت یہ ہے کہ آپ کسی کام کے کرنے کی قسم کھاتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں کہ یہ کام میں کروں گا، مگر
بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس سے بہتر دوسرا کام ہے۔ اب متقی ہونے کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے جو قسم کھائی ہے توڑ دیں اس کو، جو اس سے زیادہ بہتر کام ہے وہ کریں۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا، نہیں بس ایک بار فیصلہ کر دیے ختم، اس سے صحیح اور درست بات کچھ بھی ہو ہم نہیں مانتے، اس سے اچھی بات کوئی بھی ہو ہم نہیں قبول کریں گے اس کو۔ تو یہ تقوی کے خلاف ہے۔ تقوی یہ ہے کہ آپ اگر کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کریں، کوئی ارادہ کریں، کوئی قسم کھائیں، بعد میں آپ کو پتہ چلے کہ اس سے بہتر دوسرا کام ہے، تو اپنے غلط فیصلے پہ ضد نہ کیجیے، اپنے غلط فیصلے پہ انسسٹ نہ کیجیے، بلکہ غلطی پر اصرار کرنا یہ نادانوں کی علامت ہے۔ غلطی کو چھوڑ کر صحیح راستے پر آنا یہ دانا اور عقل مندوں کی علامت۔ یہی متقی ہونے کی پہچان ہے کہ آدمی کو جب معلوم ہو گیا صحیح بات کیا ہے، غلط کا ساتھ نہ دے، چھوڑ دے اس کو، کہ جب تک مجھے نہیں معلوم تھا میں یہ کام کرتا تھا، اور جب معلوم ہو گیا میں اس کو چھوڑ رہا۔ یہ ہے تقوی کی علامت۔ اسی طرح سے کھانے پینے، چلنے پھرنے، کمانے، معاملات وغیرہ ہر چیز کے اندر یہی اصول ہونا چاہیے کہ جو زیادہ پاکیزہ، جو زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اور اس سے اقرب ہو، میں وہی کام کروں گا۔ میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا یہ متقیانہ ہونا چاہیے، کیونکہ تقوی کا تعلق دل اور دماغ کے ساتھ ہے، تو اس کو بناوٹ کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کام نہیں کرتا، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ ایسا تقوی اگر ہوگا تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیے پروگرام، ایک مختصر بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ أنت الكريم ومنك العطاء يا This Ramadan, Welcome, O Ramadan. the month of mercy and blessings. Fasting does not mean to stay hungry and thirsty and make it troublesome for you. Fasting is an act of self-restraint. Do not speak evil. Do not see evil. Do not think evil. Do not do anything indecent. Fasting is a trial for the believers of Allah subhanahu wa ta'ala. Let's triumph in this trial according to the guidelines of Allah subhanahu wa ta'ala and the sunnah of Prophet Muhammad, peace be upon him. I'll be there for you all through this glorious month of Ramadan. Let's make it more fruitful and reward-worthy. Share it with me every day throughout this blessed month. watch 1-hour exclusive episodes. Ramadan, a date with Dr. Zakir. روزانہ شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 4 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ انسان کی ہو جاتی ہے لب کھلتے ہی پہچان رکھنا ہمیں قابو میں ہے ہر حال میں زبان۔ اجاز صاحب یہ بتائیے کہ حفاظت زبان کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے؟ آصف حمید۔ قرآن مجید میں اس کی کیا رہنمائی ملتی ہے؟ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، بات کہا کرو صاف، سیدھی، سچی اور کھری۔ شریعت کے مطابق، احترام کے قابل، پاک و صاف اور سچی۔ اس کے نتیجے میں تمہارے اعمال کی اصلاح ہوگی، گناہ معاف ہوں گے، اسلام کے دائرے میں ہو ہماری ہر بات، اور کامیابی بہت بڑی حاصل ہوگی۔ اعجاز لطیف۔ تو یہ قوت بیانیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کیوں اللہ نے بندوں کو دی ہے زبان کے صحیح استعمال کی نصیحت، زبان کی اہمیت۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ أنت الكريم ومنك العطاء يا ناظرین، وقفے سے پہلے ہم تقوی کے متعلق بتا رہے تھے۔ ہر بھائی اور بہن کو کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، تاکہ ہم متقی بن سکیں۔ اس کے بعد ریاض الصالحین کا جو اب باب ہے وہ یقین اور توکل کے بارے میں ہے۔ یقین اور توکل یعنی اللہ پر یقین، اس کی نعمتوں پر یقین، اس کے جزا اور سزا کے فیصلے پر یقین،
اس کی قدرت کاملہ پر یقین، جتنا یقین زیادہ ہوگا آدمی کا عمل اتنا ہی درست ہوگا، یقین جتنا کمزور ہوگا اس کے عمل میں بھی اسی حساب سے نقص اور کمزوری پیدا ہوتی جائے گی۔ اور توکل کیا ہے؟ بھروسہ، اعتماد، ٹرسٹ۔ کس پر توکل کریں گے؟ کون ہے توکل کے قابل؟ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے، اس کی مرضی، اس کی حکمت اور اس کی مشیت کے تحت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے، جتنا چاہے اتنا ہی انسان کو ملے گا۔ توکل کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے جو روزی مقرر فرما دی ہے، پوری دنیا کی طاقت مل کر جو کچھ اللہ نے مقرر کیا اس سے ایک دانہ زیادہ حلق سے نیچے نہیں اتار سکتے، اور جو کچھ اللہ نے مقرر نہیں کیا پوری دنیا مل کر دینا چاہے تو نہیں دے سکتی۔ مثلا میری سمجھ لیجئے کہ زندگی میں جتنا کھانا لکھا ہوا ہے اگر ایک دانہ بھی کم رہے تو میری موت نہیں آئے گی، وہ ایک دانہ حلق سے نیچے اترے گا تبھی میری موت آئے گی۔ ایک گھونٹ باقی رہ گیا ہے پانی کا، میں نہیں مروں گا جب تک کہ وہ پانی کا گھونٹ میرے حلق سے نیچے نہ چلا جائے۔ جو اللہ نے جتنا مقرر کیا پورا پورا اس کو ملے گا۔ مگر توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں، کام محنت کوشش نہ کریں، یہ خلاف سنت ہوگا۔ سنت کا طریقہ یہ ہے کہ بھروسہ اللہ پر رکھیں، اسباب، وسائل، سورسز پورے استعمال کریں، کیونکہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہی آپ کی ہدایت ہے۔ اور آپ نے اس توکل کو پسند نہیں فرمایا کہ آدمی محنت نہ کرے، کوشش نہ کرے اور کہے کہ اللہ چاہے تو یہ ہو جائے گا۔ یہ بات غلط ہوگی۔ اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اسی نے یہ فیصلہ کیا کہ تم روزی کماؤ، تم محنت کرو، تم اسباب استعمال کرو، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سب کچھ کیا کرتے تھے۔ اب کوئی آدمی اگر گاڑی کی جو ہے اسٹیئرنگ پر تو بیٹھا ہوا ہے، اس نے اس کو چیک نہیں کیا، کہا کہ توکل کر کے نکل جاؤں گا میں، یہ نادانی کی بات ہوگی۔ پہلے گاڑی کو چیک کریں، پھر اس کے بعد توکل کریں کہ یا اللہ ظاہری جو اسباب ہیں میں نے تو اس کا کام کر دیا ہے، اب منزل تک پہنچانا یہ تیرا کام ہے۔ یعنی گاڑی ٹھیک ہو منزل تک پہنچ جائیں ضروری نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں توکل، کہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں مگر یقین ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہوگا تو مجھے اس کا فائدہ ہوگا، میں وہ منزل تک پہنچ سکتا ہوں۔ یہی انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ رہا ہے۔ قرآن کریم میں پڑھیے یہ یقین اور توکل دونوں ساتھ ساتھ کیسے چل رہے ہیں۔ قرآن کریم میں مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے نکل رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، غار ثور میں پناہ لینے کے لیے آپ چھپ گئے وہاں پر۔ یہ اسباب ہے تاکہ دشمنوں کی توجہ ادھر ادھر ہو۔ آپ نے احتیاطی تدابیر پوری اختیار کی، پورا بندوبست کیا۔ اب غار میں چھپے ہوئے ہیں، مکے والے نہ جانے کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہاڑ تک پہنچ گئے۔ جب وہاں پر پہنچے، قریب آنے لگے، اب حضرت ابوبکر پریشان، انہیں یہ خوف ہے کہ کہیں وہ یہ نہ ہو کہ دیکھ لیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچا دیں۔ پریشان ہوئے جا رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے ساتھ ہیں۔ پھر ان کی پریشانی کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، اللہ جو ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہماری مدد کرے گا، یہ یقین ہے۔ اسے کہتے ہیں توکل۔ حالانکہ وہی منظر ابو بکر بھی دیکھ رہے ہیں، مگر خوف زدہ ہو گئے وہ، جو ان کے قدم اس کی آہٹ قریب آتی گئی وہ پریشان ہو رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلاسا دے رہے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری مدد کرے گا،
اور اللہ نے مدد کی. غار کے بالکل قریب پہنچے وہ لوگ اور وہاں ٹھہر کر گفتگو کر رہے ہیں، مگر غار کے اندر دیکھنے کی ان کو توفیق نہیں ہوئی. وہاں سے وہ واپس ناکام و نامراد لوٹ کر چلے گئے. اللہ نے اپنے انتظامات سے بچایا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیے، جب اپنے لوگوں کو لے کر نکلے فرعون کو پتہ چل گیا. اب وہ اپنے لشکر کے ساتھ جاہ و جلال اور غیظ و غضب میں جلتا ہوا آ رہا ہے ان کو فالو کر کے کہ پکڑیں اور ان کو ختم کر دیں. جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے یہ منظر دیکھا کہ سامنے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، کہا ہم تو مارے گئے. اب موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر رہے ہیں وہ زبان کے ذریعے، الفاظ کے ذریعے. موسیٰ تم نے تو ہمیں مروا دیا، ہم تو ویسے ہی ایجپٹ میں اچھے خاصے بیٹھے ہوئے تھے، تم لے آئے یہاں پر. آگے دیکھو سمندر، کہاں جائیں گے بھاگ کر، اور پیچھے اس کی فوج آ رہی ہے، اب ہمارا کیا بنے گا. ایک نبی کا ایمان دیکھیے، وہ بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں، سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کی فوج آ رہی ہے، مگر بڑے اطمینان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ کلا ان معی ربی سیہدین. گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری مدد کرے گا، وہ رہنمائی کرے گا. حالانکہ منظر تو دونوں کے لیے ایک جیسا تھا، مگر ایک نبی کا یقین اور توکل کیسے مدد ہوئی؟ اللہ نے کہا کہ مارو لاٹھی اپنی، عصا مارو سمندر پر لاٹھی مارتے ہی راستہ بن گیا اور بڑے اطمینان کے ساتھ وہ گزر گئے. اور وہی سمندر پیچھے آنے والے جو لشکر تھا اس فرعون کا، اس کے لیے قبرستان بن گیا. وہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کہ جب وطن سے نکل رہے ہیں کن کن حالات سے گزرنا پڑا ان کو. بڑے اطمینان کے ساتھ آگ میں ڈالا گیا، یقین ہے، توکل ہے کہ اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے. ملک سے نکالا جا رہا ہے، ڈیپوٹیشن آرڈر آ گیا، مگر اس کے باوجود وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انی ذاہب الی ربی سیہدین. میں اللہ کے راستے کے لیے نکل رہا ہوں، اللہ کے راستے کی طرف چل پڑا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا، وہی مجھے صحیح راستہ دکھائے گا، صحیح ٹریک پہ لگائے گا. اللہ نے کیسی مدد کی، اللہ تعالیٰ نے کس کس طریقے سے ان کو نوازا. تو یہ ہے انبیاء کرام علیہم السلام کا ایمان. انہیں مشرکین کبھی کہا کرتے تھے، جیسے سورہ آل عمران آیت 173، اس میں کہا گیا کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کہ جب لوگ ان کو خوف زدہ کرنے کے لیے کہا کرتے تھے ڈرو، گھبراؤ، آگے مت بڑھو، یہ کام مت کرو، مار دیے جائیں گے، تو کیا ہوتا تھا؟ ان کا ایمان اور مضبوط ہوتا تھا. اور وہ کہا کرتے تھے وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی بہترین مدد کرنے والا ہے، اس سے بہتر کوئی اور مدد کرنے والا نہیں. یہ ایمان اور کفر کا فرق دیکھیے آپ. کافر ایک منظر کو دیکھ رہا ہے، مشرک ایک منظر کو دیکھ رہا ہے، خوف زدہ ہے، اس کا دل ڈوبا جا رہا ہے، وہ انہیں بھی ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے. اور مومن بھی اسی منظر کو دیکھ رہا ہے، مگر اس کا ایمان اور مضبوط ہوا جا رہا ہے. یہ یقین کی کیفیت ہے دونوں میں جو فرق کر رہی ہے. اور وہ کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے، بہترین مدد کرنے والا ہے. کس طریقے سے اللہ تعالیٰ انتظامات فرماتے چلا جا رہا ہے. اسی طرح سے سورہ آل عمران میں ہمیں حکم دیا گیا 159 آیت نمبر، جس میں کہا گیا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے طے کر لو، مشورہ کر لو. جب مشورہ ہو جائے اور ایک کام کا ارادہ کر لو، پھر اللہ پر توکل کر کے چل پڑو. اس کے بعد پہلے سارے انتظامات، پھر اللہ پر یقین، اللہ پر توکل، پھر آگے بڑھو. جیسے صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث نقل کی گئی کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو جنت میں جائیں گے مگر بغیر حساب کے جائیں. کتنے ہوں گے؟ تقریباً 70,000 آدمی ایسے ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے. وَمَا هُمْ 70,000 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. ان کو کوئی عذاب نہیں پہنچے گا، کوئی تکلیف نہیں ہونے دی جائے گی. کون ہیں وہ لوگ
جو اتنے خوش نصیب ہوں گے کہ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو وہ جنت کے مستحق بنیں گے بغیر کسی سزا کے، بغیر کسی حساب کے. کہا گیا ہم الذین لا یرقون ولا یستریقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک وغیرہ نہیں کیا کرتے، نہ ہی وہ لوگ مختلف چیزوں سے شگون نیک اور بد لیا کرتے ہیں، کوئی اس طرح کی نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ اللہ پر توکل کرتے رہتے ہیں، اور اللہ پر توکل ان کو وہ جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا. ناظرین، یہاں ہمارا وقت پورا ہو رہا ہے، دیکھتے رہیے پروگرام. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يودنا